نبی کا اپنے دفاع کریں گے، عہد کیا ہے وفا کریں گے، نبی کا اپنے دفاع کریں گے، عہد کیا ہے وفا کریں گے، ہر ایک گستاخ کی تباہی ہے اپنی تعریف کی گواہی، ہر ایک گستاخ کی تباہی ہے اپنی تعریف کی گواہی، اسے ہر ایک پر آیا کریں گے، عہد کیا ہے وفا کریں گے، نبی کا اپنے دفاع کریں گے، عہد کیا ہے وفا کریں گے، نبی کا اپنے دفاع کریں گے، عہد کیا ہے وفا کریں گے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، ان شاتمان رسول اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج ملک پاکستان کا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا ہر پیر و جوان انشاءاللہ اس بات کا عزم رکھتا ہے، حرمت رسول پر آپ کے جذبات اس قدر نظر آنے چاہیے کہ گستاخان رسول کو پتہ چل جائے تاکہ اندھا سے کوئی یہ حرکت نہ کر سکے، جوش و جذبے کا اظہار کرے حرمت رسول پر، اپنی آوازوں کو بلند کرے حرمت رسول پر، یوسف رسول پر، حرمت رسول پر۔ ابھی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حق نواز صاحب جو کہ صدر ہیں تحریک حرمت رسول سٹی فیصل آباد کے، محترم حق نواز صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين، وقال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ اہلیان اسلام، محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر آج اگر کوئی کافر، کوئی بدبخت، کوئی ملعون دشنام ترازی کرے، اہانت کرے، اللہ کی قسم اس کی صرف ایک سزا، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اللہ جانتا ہے اس زمین کے اوپر، اس دھرتی پر شاتم رسول کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو بھی ایمان رکھتا ہے اپنے دل کے اندر یہ عزم کرے کہ جہاں تک اس سے ہو چکا انشاءاللہ تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرے گا۔ ہمارا مال جان سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بھارے اور قربان، ہمارے ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا بتلائیے کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دشنام ترازی کرے، اہانت کرے تو کیا حکم ہے؟ حکم وہ یہ دیتے ہیں کہ بے اللہ کی قسم جو شاتم رسول ہو قتل کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کہا اگر امت اس کو قتل نہ کر سکے تو کہا پھر اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ کافروں کا ایک علاج، شاتم رسول کا ایک علاج۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں تحریک حرمت رسول ضلع فیصل آباد کے ضلعی رہنما محترم جناب ابو بشیر مقبول احمد پروان۔ ان الحمد للہ
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا داو قدم تیرے ہیں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام و تقریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی دنیا کفر کا باشندہ ان کے بارے میں ناجیب حرکات کرتا ہے تو ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کا آپشن موجود ہے۔ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، پوری دنیا مل کر ہندوستان کو بچانا چاہتی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جیسے جیسے یہ ہندو گمراہ سے ہمارے اسلام اور نبی کے بارے میں نازیبہ حرکات کریں گے تو انشاءاللہ ویسے ویسے جہاد کا علم انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہ موٹی وغیرہ تو کیا، ان کے سارے سرداروں کو مسلمان مجاہدین انشاءاللہ رسیوں میں باندھ کر غلام بنائیں گے۔ آپ احباب جس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و حرمت اور تکریم پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھیں تاکہ ہم ہندو سے اپنے نبی کی بے حرمتی کا بدلہ لے سکیں۔ آج اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے قائدین نے جب بھی ہمیں بلایا تو انشاءاللہ دامے در میں سکھنے ہم اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے غزوہ ہند کی تیاری ہی نہیں بلکہ اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہم وقت انشاءاللہ تیار ہیں۔ یہ سیکورٹی پر معمول بھائیوں سے گزارش ہے اور ذمہ داران بھائیوں سے، یہ جو فلیکس ہے ان کے آگے جتنے بھائی کھڑے ہیں برائے مہربانی آپ پیچھے تشریف لے جائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ یقیناً آپ کی محبت ہے، آپ کا جذبہ ہے۔ دائیں بائیں جتنے بھائی ہیں یہ سڑک بھی خالی کر دیں، بھائی سارے پیچھے سامنے آ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضلع فیصل آباد کے ضلعی رہنما محترم حافظ عبد الرؤف صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم ضلع کوثر چوک میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ نبی کی حرمت کا تحفظ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کائنات کا رب فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اے نبی تیری گستاخی کرنے والوں سے ہم نپٹیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رب اعلان فرمائے تو اس رب کی بات ماننے والے، اس نبی سے محبت کرنے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کیا اپنے نبی کی حرمت کا دفاع کریں گے؟ اپنے نبی کی حرمت کے دفاع کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے؟ اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انڈیا کے بدماش حکومت، یہ ڈنمارک اور ناروے کے بدماش یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ، حافظ محمد سعید کا بچہ بچہ اللہ کے فضل سے اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ جو کرنا پڑا اپنی جان مال سب کچھ قربان کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں
محترم جناب ثاقب مجید صاحب جو کہ چیئرمین ہیں تحریک حرمت رسول ضلع فیصل آباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد یہ میرے سامنے امت مسلمہ کے وہ افراد ہیں جو حرمت رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عزم لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کیا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے؟ یہ سن لے، یہ مودی سن لے، یہ اس کی پارٹی سن لے، یہ ہندو بنیا سن لے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانیں قربان کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے. اور میرے بھائیوں، یہ اسلام کے دشمن، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن، یہ پیسے لگاتے ہیں، یہ توہین کر کے ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمان کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی. اور میرے بھائیوں، ان کو بتانا ہے کہ امت مسلمان کے یہ غیرت مند مسلمان یہ آج بھی کھڑے ہیں، یہ کل بھی کھڑے ہیں، اور یہ حرمت رسول پہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے. موتی سن لے، یہ تو نے غزوہ ہند کی بنیاد رکھ رہا ہے، ہم آئیں گے تجھے تختوں سے اکھاڑ لیں گے. اور میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. ان کو بتلانا ہے آج کہ موسم سخت بھی ہو، دھوپ بھی ہو، ہم حرمت رسول پہ جان قربان کرنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. ابھی خطاب فرما رہے تھے تحریک حرمت رسول فیصل آباد کے ضلعی رہنما ثاقب مجید صاحب. ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ملک عبد الرشید صاحب، لیبر یونین FBA. وہ تشریف لائیں اور عوام الناس سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. آج کی اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکومت وقت بالفور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرے، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کر کسی کی حرمت نہیں. ہم ہندوستان کی طرف سے کی گئی گستاخی پر بہت مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک مل کر عالمی سطح پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قانون سازی کرے تاکہ اس جرم کو روک تھام ہو سکے اور مجرموں کو قرارداد سزا مل سکے. السلام علیکم. ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا عابد فاروقی، ڈویژنل صدر مرکزی علماء کونسل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لفظوں کے بے چکا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بے چکا ہوں پیالے خرید لو. شبر کا سفر ہے اجالے خرید لو. مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی گستاخ رسول کا احترام، میری دعا کے واسطے تالے خرید لو. میرے انتہائی واجب الاحترام، آج کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اشاکان رسول کا ہے. مودی اور اس کے حواریوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ان ملعونہ گستاخ کو تم نے تہس نہس نہ کیا تو انشاءاللہ یہ لشکر حافظ محمد سعید کی قیادت میں، مولانا زاہد محمود قاسمی کی قیادت میں، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اور امت مسلمہ کی اکابرین کی قیادت میں انشاءاللہ
گستاخ رسول کی ایک ہی سنا، گستاخ رسول کی ایک ہی سنا۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عتیق الرحمان خان، پاکستان پاور یونین محکمہ انہار، عتیق الرحمان خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مودی کو، کہ جو انہوں نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہمیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مسلمان جان تک، اپنا ایمان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مال و جان سب کچھ حضور پاک پہ قربان۔ اور یہ جو انڈیا اور امریکہ اور بھارت، یہ کبھی ہمارے سلمان رشدی کے سامنے میں شیطان سامنے آتے ہیں، کبھی کسی کے شیطان میں سامنے آتے ہیں۔ ہم مسلمان کو بہت ڈال دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے حضور پاک کی حرمت پہ جو الفاظ کہیں گے ان کی ہم شدید مذمت کریں، انہیں تہس نہس کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں مسلمانوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر، اور دوسری آواز اٹھائیں کہ تاکہ اپنے حکمران تک یہ پیغام جائے کہ جو جب تک اس ملونہ کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک انڈیا سے کوئی تجارت نہ کی جائے، کسی قسم کا لوٹری نہ کیا جائے۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری محبوب الہی، چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فیصلہ آباد، چودھری محبوب الہی۔ السلام علیکم جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سب آج کا جتنا بھی مجمع ہے، سب جتنے بھی مسلمان بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا پیغام انڈیا سے جانا چاہیے کہ ہم حرمت رسول برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو کیسے انداز تک پہنچائیں گے؟ ہم پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اور لیڈر پاکستان کو اور تمام پی ایم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وزیر داخلہ جو انڈیا کا سمارٹ خانہ ہے، یا پھر فوری طور پہ بند کرائے، اور جو بھی اور پہلے انہوں نے بدماشی کی مگر یادی کے ساتھ کی، اب دوسری انہوں نے کی جو ہمارے ان کو مجروح کیا، ہمارے مجروح کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم وہاں جا کے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بھی مسلمان کوئی ٹیسٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس کے سب مسلمان جاگیں اور انڈیا کا رخ کریں اور ان کے اوپر ایک دفعہ حملہ کر کے ان کو بتا دیں کہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، زندہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ خطاب فرما رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ گستاخان رسول مسلمانوں کا ایمان چیک کر رہے ہیں، کیا یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ میں آج گستاخان رسول کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ آباد کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جاگ رہا ہے، اور ایسا جاگ رہا ہے جو تمہاری نیندیں حرام کر دے گا۔ اگر تم ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو دنیا کے کافروں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا۔ کتاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب، تحریک حرمت رسول کے ذریعہ رہنما، تشریف لائے اور خطاب فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلے ہم نے سنا کہ یورپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اس پہ ہمارے در و دیوار اور گلی کوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، مر مٹنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہیں۔ آج ہمارے پڑوس کے اندر انڈیا بدماش نے جو 35 کروڑ ہندوؤں کا پجاری ہے، جو انسان کے نفس کا بھی پجاری ہے، جو
بہت گندا اور پلیت دنیا کے اندر مشرک ہے. آج اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. ہم وقت کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آج جہاد کا اعلان کرے. یہ ہزاروں دیوانے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فوج سے پہلے انشاءاللہ تعالی العظیم ہندوؤں کا کلا کما کر دیں گے اور انشاءاللہ ہندوستان کو اپنے پاؤں سے لوٹ ڈالیں گے. انشاءاللہ تعالی العظیم اس ہندوستان کے اوپر 2000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. آج وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ اس ہندوستان پر ہو کر رہے گی. یہ جو گستاخی کی ہے یہ اس کا پیش خیمہ ہے, یہ اس نے ابتدا کی ہے. انشاءاللہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی حرمت کے لیے ہندوؤں کی بربادی کے لیے تیار ہیں. کھڑا کر کے جواب دو, انشاءاللہ ہم تیار ہیں. آج حکمران اعلان کرے انشاءاللہ فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کا تیجا پایا کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر. خطاب فرما رہے تھے تحریک حرمت رسول فیصل آباد کے سنی رہنما ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب. میں محترم محی الدین صاحب کی قیادت میں آنے والے قافلے کو, ابو طلحہ بھائی کی قیادت میں آنے والے سینکڑوں لوگوں کے اس قافلے کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش کرتا ہوں صاف والا روڈ خالی کر دے ٹریفک کے لیے, اور جہاں یہ پروگرام جاری و ساری ہے اس سڑک پر تشریف لائیں. دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں وہ مائک کے سامنے تشریف لائیں. ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں علامہ پیرزادہ محمد عرفان جاوید قادری, چیئرمین سنی علماء کونسل پاکستان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من سب نبیشا فاقتلوا, صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات وقار, بتلا دو گستاخ نبی کو ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حضرات وقار, میں بتانا چاہتا ہوں انڈیا کی قوم کو کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ ہمارے نبی کی نموز پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تمہیں پتہ نہیں جب مسلمان میدان امن میں آ جائے پھر وہ فتح کر کے دم لیتے ہیں. ہم اپنی جانیں, اپنے مال, اپنی عزت, ہر چیز نبی کی نموز کے لیے قربان کر سکتے ہیں, لیکن نبی کی نموز پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کوئی آنے دے گا نہیں. اللہ تعالی وقار, یہ جتنے بھی انڈیا کے لیڈر ہیں, مودی ہو چاہے جو بھی بی جے پی کا رہنما ہو, وہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں ساتھ جناب سعید احمد سعید صاحب کی قیادت میں بھی انشاءاللہ ہم انڈیا کے عواموں کو ہلا کے رکھ دیں گے. ان کو پتا چلے گا کوئی غیر مسلم آیا ہے. جب ہم انڈیا کی حکومت پر پورا قبضہ کریں گے پھر حکومت کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان والے نبی کے سچے عاشق رسول ہیں. حضرات ابھی وقار, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سزائے موت ان کو ملے گی, کیونکہ ہم جتنے بھی جو گستاخان رسول ہے ہم نہ حکومت کے پابند ہیں, نہ ہی ہم عدلیہ کے پابند ہیں, نہ یہ فیصلہ کسی آدمی نے سنانا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آقا مدینہ کے تاجدار نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. سن لو رسول اللہ نے کیا کہا. میرے نبی نے فرمایا کہ میری شان میں گستاخی کرے من سپا نبی سے وقت نہ ہو, اسے کاٹ کے رکھ دو, اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں اسٹوڈنٹس کلب فیصل آباد کے ذمہ دار محترم خبیب ہادی بھائی. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اللہ رب العزت کا قرآن اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ پیارے نبی ساری امت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، پورے عالم کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ میرے فیصلہ آباد کے غیور نوجوانوں، غیور دوستوں، آج ہندو دشمن نے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ ہم فیصلہ آباد کے نوجوان اور فیصلہ آباد کے لوگ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں، اے ہندو، اے ظالم کافر، تو نے ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے، تو نے ہمارے پیارے نبی کو برا بھلا کہا ہے۔ انشاءاللہ محمد بن قاسم کے یہ بیٹے، صلاح الدین ایوبی کے فرزند اور امام ابن تیمیہ کے روحانی بیٹے، پروفیسر حافظ محمد سعید کے بیٹے، انشاءاللہ اپنے امیر کے فیصلے پہ، اپنے امیر کے ایک اشارے پہ تیرے ہند کے بارڈر سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہندو، تو نے ابتدا کی ہے، ہم اختتام انشاءاللہ کریں گے، اور تیری گردنیں اتارنے کے لیے فیصلہ آباد کے یہ نوجوان انشاءاللہ ہر دم تیار ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے اس چیز کا اعلان کر دیں، ہاتھوں کو بلند کر کے یہ اعلان کر دیں، آج دنیا کو دکھا دیں، آج میڈیا کو دکھا دیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی حرمت، اپنے نبی کی حرمت کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے، خون کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار ہیں، ہر دم کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت شیخ محترم جناب مفتی عبد الرحمان عابد حافظہ اللہ تعالی۔ تمام بھائی اپنے جذبات کا ثبوت پیش کریں۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ یہ لے لینا ویڈیو کلپ سیدھی طرح رکھے دونوں ہاتھوں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز بھائیو، بی جے پی کے جن شرپسندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نازیبا الفاظ بکے ہیں، ان کی اس دریدہ دہنی کے پیچھے آج کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں مولانا سعید احمد اسد حفظہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وما قافلہ تشریف لائے ہیں، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا۔ عزیز بھائیو، میں بتلا رہا تھا کہ بی جے پی کے جن شرپسندوں نے سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بکے ہیں، حمزہ اس کے پیچھے دنیا میں بسنے والے 1.2 ارب مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں 60 کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں اور دنیا میں 1.2 ارب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے ہم سب، کبھی وہ وقت تھا جب ایک عورت کی عصمت ٹیبل کی بندرگاہ پر اس پر ہندو بنیا ہاتھ ڈالتا تھا تو ایک لشکر چلتا تھا صحراؤں سے اور آ کر ہندو کو پوٹی سے پکڑ کر ایسا رگڑا لگاتا تھا کہ دنیا یاد کرتی تھی، اور آج تک اس رگڑے کا یہ اثر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ کے فضل سے اسلام کا رستہ کھلا اور اسلام پھیل گیا۔ کبھی وہ وقت تھا امبوریا کی ایک عورت معتصمہ کہتی تھی تو دنیا کفر کی
چولہے ہل جاتی تھی. آج 1.5 ارب مسلمان دنیا میں. آج میرے محترم بھائیوں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے ہم کمزور ہیں. اس کمزوری کا سبب ہمارے اختلافات، ہماری فرقہ واریت، ہماری پارٹی بازی، ہمارا انتشار، ہمارا گروہ بندی کا شکار ہونا امت کو، یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ دنیا میں اسلام دشمنوں کو جرأت ملی ہے. وہ کبھی یورپ سے اٹھتے ہیں، کبھی ہندوستان سے اٹھتے ہیں، اور ساری کائنات میں رب کی مخلوق کے سب سے معزز نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی غلیظ، گندی اور پلیت زبانیں چلاتے ہیں. یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہمیں اپنے مفادات سے نکل کر، اپنے اختلافات سے نکل کر، اپنے نبی کی حرمت کے لیے ایک جسم، ایک جان بن جانا چاہیے، اور ایک آواز بن کر دنیا کفر کو بتا دینا چاہیے کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں یاد رکھو، ہمارے کوئی تھوڑے بہت اختلاف ہوں گے آپس میں، لیکن ہم اپنے رب کے حکم پر، اپنے نبی کی حرمت کے دفاع کے لیے اپنے اختلافات کو ختم کر کے تمہاری گردنیں مڑا کر تمہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنانے کے لیے آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. خطاب فرما رہے تھے رہنما فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمان عامر صاحب. ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ محمد منظور ساقی نورانی، سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سامعین محترم، تحریک حرمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم پر یہ احتجاجی پروگرام آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ مودی کی حکومت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازیبا بول بولے گئے، گستاخی کا ارتکاب کیا گیا. آخر یہ کیوں؟ مسلمان کیا تعداد میں تھوڑے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس کیا شے نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھ لو، یہ ہندو قرارداد مذمت سے نہیں بلکہ یہ مرمت سے بات ہے گا. اور اگر ہم نے آسیہ ملعونہ کو عزت کے ساتھ باہر نہ بھیجا ہوتا، آج اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو تحفظ نہ کیا ہوتا، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے. آج ہم سمجھتے ہیں یہ ساری ذمہ داری یہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے. اور میرے کلمہ گو مسلمانوں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اپنے گربان میں جھانک مار کر دیکھیں کیا ہم بھی پوری کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ڈنمارک میں کیا ہوا، فرانس میں کیا ہوا، امریکہ میں قرآن پاک جلایا گیا. ہم نے کتنی امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، ہم نے کتنی ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور ہم نے کتنی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. 22 چوکوں میں مظاہرے کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر انڈین ڈرامے چلتے ہیں، انڈین فلمیں چلتی ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جہاد یہ ہے، ہم اپنے گھروں میں اور ہم اپنے ملک پاکستان میں یہ جتنے بھی گستاخ ممالک ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اور ہمارا یہ ملک پاکستان جس کی بنیادوں میں لاکھوں ہماری ماں بہنوں بیٹیاں بزرگوں کا خون شامل ہے،
مولانا سمیر حق شہید رحمت اللہ علیہ کے نمائندے مولانا شبیر احمد عثمانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا صدق اللہ العظیم. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں. اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میرے قائد ملت اسلامیہ مولانا سمیر حق شہید رحمت اللہ علیہ نے جو آخری بیان دیا تھا، اور وہ بیان آسیہ ملعونہ اس کے رہا کرنے کی اوپر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ عمران خان ہم نے پہلوں کا حشر دیکھ لیا، اگر اس کو رہا کیا تو اس سے زیادہ ذلیل ہو جائے گا. اور یہ ایک ہی نہیں، ایک فارمولہ بتایا تھا انہوں نے کہ ملک کے اندر ہی نہیں پوری کائنات اسلامی کے اندر اگر کسی بات پر عزت ہو سکتی ہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی کی بےزتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر ہے. میں اور آپ اسی اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ لوگوں کو کہہ دو ان اللہ اشترى، بے شک میں نے خرید لیا، مومن کا جان بھی خریدی، مومن کا مال بھی خریدا، مومن کا وقت بھی خریدا. کس کے لیے؟ جنت کے بدلے میں. کیا چاہیے اللہ رب العزت؟ یا تو اپنی جان دے دو یا جان لے لو. اور جان لینے اور دینے کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کی جان لینا. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں. ہم اس پر کاربند ہیں. ہم حکومت پاکستان سے نہیں بلکہ افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ نہیں اللہ کے قرآن کی یاد دہانی کرواتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ملک پاکستان اس کو ماٹو دیا ہے اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ملک پاکستان جب آپ کو ماٹو دیا تھا اس کے اندر کیا تھا. ایک انسپیکٹر یہ بھی بات تھی کہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ کس بات پہ کرنا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کرنا ہے. اگر تمہیں اپنے معاملات عزیز ہیں تو رہیں، ہمیں حکم دیں. باجوہ صاحب آپ سے پہلے قدم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم آج کے اس تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آمد پر تحریک حرمت رسول پاکستان کے چیئرمین جناب مولانا امیر حمزہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان کے مرکزی رہنما قاری محمد یعقوب شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مولانا سعید احمد اصغر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دے. اس سے پہلے بھائیوں رسم و ضبط کا مظاہرہ کریں. جو بھائی ساتھ والی سڑک پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جنتا گاہ کے اندر تشریف لائیں، راستہ چھوڑ دیں. برائے مہربانی تمام کارکنان اس بات کا خیال کریں. جو بھائی سڑک میں سامنے کھڑے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹیں، بھائیوں کو جگہ دے کھڑے ہونے کے لیے. سارے بھائی کوشش کریں 2 قدم پیچھے ہٹ کر ساتھ والی سڑک پہ جتنے لوگ ہیں ان کو جگہ دے. نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. دین سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں آپ اپنے ان کارکنان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اور پرجوش آپ کارکنان کے نعروں کا جواب دیں. تمام کارکنان بھی ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت
طرف سے بھیجی ہوئی لعنت ہی کافی ہے، لیکن اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں پھر ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ یاد رکھیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ان کی اہمیت کو ختم کر دیں گے، ان کی عظمت کو کم کر دیں گے، ان کے تقدس کو جو ہے ختم کر دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ نبی سے محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، لیکن کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے جو بھائیوں، آج کے اس مبارک یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے یہاں سے نکلے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس گرمی کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ آج وہ لوگ جو اپنے قائد کی توہین پر، اپنے لیڈر کی توہین پر، اپنے رشتہ دار کی توہین پر تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ان کی غیرت جاگتی ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں پروانے اس بات پہ نکلے ہیں کہ میرے نبی کی حرمت پر حملہ ہوا ہے، ان کو اندر سے درد ہوا ہے تو یہ سڑک پہ نکلے ہیں۔ اور یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع کہ ہندوستان کے سفیر کو بالفور ملک بدر کیا جائے۔ آپ حضرات تائید کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بالفور ختم کیا جائے؟ آپ تائید کرتے ہیں ہندوستانی مصنوعات؟ اور ایک کام ہمارا کرنے کا ہے، یہ دو کام حکومت کے کرنے کے ہیں جس کا مطالبہ ہم نے کر دیا کہ ہم حکومت بالفور سفارتی تعلقات کو ختم کرے، حکومت بالفور ملک کی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ہندوستان کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ اور ایک میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا کام کرنے والا ہے اور اس پر ہم نے نبی کی حرمت کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے ان تاجر بھائیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے بازاروں سے جو انڈیا کی، ہندوستان کی مصنوعات ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، ہم نے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم ہندوستان سے آئی ہوئی ہر چیز کو خریدنے سے اعلانیہ انکار کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جب ہم متفق اور متحد ہو کے یہ اقدامات کریں گے تو حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کہ ملک ہندوستان کے زمین کو ملک بدر کرے گی اور ہندوستان سے سفارتی تعلقات ختم کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محبوب السماء بٹ حفظہ اللہ تعالی، امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع اس لحاظ سے مثالی ہے کہ سب لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر یہاں پر تشریف لائے اور ہندوستان کی بی جے پی کے ترجمانوں کی طرف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے گئے، گستاخی کی گئی، ہم میں سے ہر فرد کا دل اس پر تڑپ اٹھا، دل زخمی ہوا، سینہ فگار ہوا، دل چھلنی ہو گیا کہ جس ملک میں 18 کروڑ مسلمان بسے ہوں اس ہندوستان کے حکمرانوں کو اب یہ ضرورت ہوئی کہ جہاں وہ پہلے کشمیر کے حوالے سے ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آ رہے تھے، اب انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی سرکاری پارٹی کے ترجمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی حرمت کو نشانہ بنایا۔ پوری امت کا ایک ایک فرد تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے کہ کاش ہمارا ہاتھ ان بدبختوں تک پہنچ سکے اور ہم ان کا گلا گھونٹ سکیں، لیکن
یہ جہاں پر سڑکوں پر آ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور ادنا غلام ہونے کے ناطے سے پوری دنیا کو یہ بتانا کہ مسلمان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اور ہر مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ مطالبات جو ابھی مفتی صاحب نے یہاں پر پیش کیے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات آخر پہ کہہ کر بات ختم کروں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کے لیے میدان میں نکلنا یہ مذہبی جماعتوں کا کام ہے؟ باقی جو جماعتیں جو حکومتوں کے مزے لوٹتی ہیں، جو اپوزیشن میں آ کر نعرے لگاتی ہیں، حکومت کے حصول کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے بڑے بڑے مارچ کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ حکومتوں کو تلپٹ کرنے کے لیے، حکومتوں کے حصول کے لیے لاکھوں کے مجمعوں کی بات کریں تو حرمت رسول کے لیے وہ سڑکوں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے تو لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے کی بات کریں، لیکن میرے نبی کی خاطر آپ سادہ بیان سے اوپر اٹھنے کی بات نہ کریں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہم میں سے ہر فرد کو حکومت وقت اور اپوزیشن سے کرنا ہے، اور ان کے ہر نمائندے سے کرنا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو اور تمہارے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو پھر میدان میں آؤ، ان دیوانوں کی طرح، ان فرزانوں کی طرح، ان محب لوگوں کی طرح کے جو میدان میں نکلے ہیں، میدان میں آؤ اور آ کر اس بات کا اظہار کرو، اقرار کرو کہ آپ انڈیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ خدا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات پوری دنیا جان چکی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں کوئی نقطہ مرکز ہے، کوئی نقطہ وحدت ہے، کوئی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ یہ پوری امت، یہ پوری ملت اسلامیہ اکٹھی ہو سکتی ہے، تو وہ نقطہ وحدت ذات مصطفیٰ ہے۔ آج دنیا کا میڈیا، آج دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا آ کر دیکھے کہ یہ حرمت رسول کی خاطر، یہ عزت نبوی کی خاطر، یہ ناموس رسالت کی خاطر تمام شمع رسالت کے پروانے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور ان کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر ناموس رسالت پہ حملہ برداشت، ناموس رسالت پہ حملہ برداشت، ہماری جان قربان ہو سکتی ہے، ہمارا تن، من، دھن، عزت، آبرو، ناموس، اولاد، مال، جائیداد، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حرمت رسول پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہی مطالبات جو پیش کیے جائیں گے، میں ایک گزارش حکومت وقت سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب تک اس ملعونہ کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک انڈیا سے تمام طور تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے، سفیر کو اس وقت تک ملک بدر کیا جائے۔ انشاءاللہ آخری گزارش ہمارا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک دو دن کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر چین سے گھر بیٹھ جائیں گے، نہ،
ہم چین سے اس وقت تک گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے باقاعدہ قانون سازی نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ جہاں باقی قانون سازی کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، فلاں رائٹس کی بات کرتی ہے، فلاں رائٹس کی بات کرتی ہے، وہ اقوام متحدہ ناموس رسالت کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتی؟ باقاعدہ اقوام متحدہ میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور انڈین سفیر کو ملک بدر ہونا چاہیے۔ کیا آپ میری تائید کرتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں محترم جناب مولانا زاہد محمود قاسمی حفظہ اللہ تعالی، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان و جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان، مولانا زاہد محمود قاسمی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین امت، میں اس وقت سب سے پہلے تاریخ حرمت رسول کے تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب سے ہندوستان میں بی جے پی رہنما کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک تحریک حرمت رسول کی قیادت بے چین ہے۔ امت مسلمہ تمام مکاتب فکر، پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس وقت غم زدہ ہیں اور ہمارے دل مغموم ہیں، اور اس موقع پر عالم اسلام میں بالخصوص سعودی عرب، کویت، بحرین، مصر اور دیگر اسلامی ممالک نے جو موقف اپنایا ہے، اس پر ہم آج اس تحریک حرمت رسول کے اسٹیج پر ان کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے حکومت کے سامنے مطالبات رکھے ہیں، میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقوام متحدہ سے، OIC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام انبیاء حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور نمود اور مقدس کتابوں کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ پہلے ماضی میں فرانس نے، یورپ نے، یہود اور نصارہ نے ہمیں آزمایا تھا، اور انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے جن جن بدبختوں نے خاکے بنائے تھے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ آج بھی ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، جو بھی میرے پیغمبر کی توہین کرے گا میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ اپنے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے کافی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے یہود اور نصارہ نے گستاخی کی، اللہ نے ان سے انتقام لیا تھا۔ آج ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت نے یہ جو گستاخی کی ہے، انشاءاللہ العزیز ہندوؤں سن لو، تم سے بدلہ لیا جائے گا، تم سے انتقام لیا جائے گا۔
پر موجود ہے. ہندو کا سر انشاءاللہ نذیر تباچنے کے لیے ہمارے یہ تو مجاہد کافی ہے. حکمرانوں کھلی چھٹی دو, ہمیں جہاد کی اجازت دو, ہم انشاءاللہ نذیر یاسین ملک کا بھی بدلہ لیں گے, محمد عربی کی گستاخی کا بھی بدلہ لیں گے. کیا اس بدلے کے لیے تیار ہو؟ ہندوستان نے یہ سمجھا کہ اگست 19 میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو قانونی حیثیت دے کے دنیا کے مسلمانوں کو چیک کیا, پاکستان کے مسلمانوں کو چیک کیا, اور آج وہاں کے ان بدبختوں نے, وہاں کی ملعونوں نے, وہاں کے ملعون نے, مودی کے درندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے دوبارہ ہمیں چیک کیا ہے. ادھر آ پیارے, ہنر آزمائے, تو تین آزما, ہم جگر آزمائیں گے انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے, اس پر پوری امت مسلمہ متحد ہے. تاریخ حرمت رسول کی قیادت برادر مکرم جناب یعقوب شیخ یہاں پر موجود ہے, اور ہمارے عظیم مجاہد حضرت مولانا امیر حمزہ یہاں پر موجود ہے, اور قائد اہل سنت حضرت مولانا علامہ سعید اسد صاحب موجود ہے, بھائی فیاض صاحب دیگر مقام پر فکر کی قیادت یہاں پر موجود ہے. حکمرانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں جو انڈین سفیر موجود ہے اس کو فوری طور پر منبدل کیا جائے. یہ مطالبہ منظور ہے, اور یہ فیصلہ آباد تاجروں کا شہر ہے. آج ہم تاجروں کی طرف سے, عوام کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فیصلہ آباد میں انڈین مصنوعات کو سیل نہیں کرنے دیا جائے گا, اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. آپ کھڑے کر کے اس کی تعریف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطاب فرما رہے تھے مولانا صاحب محمود قاسمی حافظہ اللہ تعالی. میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے نبی کی عزت کے لیے, نبی کی حرمت کے لیے, کہ گرمی برداشت کرے, یہ پیاس برداشت کرے, بڑی توجہ انہماک کے ساتھ, جوش و جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں. حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, عزت رسول پر. ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں ڈویژن فیصلہ آباد تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر جناب شیخ فیاض احمد صاحب. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. محترم بھائیوں, میں حکومت وقت کے سامنے آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشمیر پر آواز نہیں اٹھائی, آپ نے آسین درابی کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی, آپ نے حکومت پاکستان نے شبیر شاہ کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی, قاسم فقو کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی, کشمیر کے اسٹیٹس پر آواز نہیں اٹھائی, تو بڑھ کے ان کے حوصلے بڑھ گئے. انہوں نے پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر توہین امیز جملے کسنے شروع کر دیے. اس سے آگے کوئی اور دفاعی لائن نہیں ہے. ہمارے نبی کی حرمت کو پامال کیا ہے, تو تم نے جو آج حکومت ہندوستان کو MFN کا اسٹیٹس دیا ہے اس کو ختم کرو. جو وزارت تجارت تم نے بنائی ہے, اور اس کا وزیر بیٹھے گا کہاں پر؟ دلی میں. قمر الزمان کارا اس کا نام ہے, اس کو تم بٹھاؤ گے دلی میں. جو ہمارے نبی کی توہین کرے یہ واپس لے لو. اگر تمہارے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے تو کم از کم یہ سارا اسٹیٹس واپس لے لو. ہندوستان سے سارے سفارتی تعلقات ختم کر دو.
جب تک اس ملونہ کو سزا نہ ملے معافی کافی نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کیمرہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہے ہیں، مسلمان متحد ہیں۔ جس طرح قاسم نظام نے کہا، یہ سارے فرقے نہیں، یہ امت اکٹھی ہے، دیوبندی، بریلوی، احمدی، شیعہ بھی سب موجود ہیں، سارے طبقے موجود ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی حرمت پر امت کھڑی ہے، امت، یہ ساری ہماری امت مسلمان کی آواز ہے۔ اس کو سن لو تو اچھے رہو گے، وگرنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں اپنے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حرمت رسول کی عزت، عظمت اور اسلام کی عظمت کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج اتحاد کا، امت کے ایک ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی اس مسئلے پر بھی اور امت کے سارے مسائل پر ایک ہے، انشاءاللہ ایک ہے۔ ہم حرمت رسول پر جان قربان کر دیں گے، آج نہیں آنے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت رسول پر، عظمت رسول پر، رفعت رسول پر۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں چیئرمین اتحاد امت پاکستان جناب قاری محمد یعقوب شیخ حفظہ اللہ تعالی، جنرل سیکرٹری تحریک حرمت رسول پاکستان قاری محمد یعقوب شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا کفیناک المستہزئین۔ قائدین محترم، عمائدین فیصلہ آباد، کارکنان تحریک، دنیا میں سب سے بڑی بے ادبی، بے حیائی، بے شرمی اور سب سے بڑی دہشت گردی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور یہ توہین بی جے پی حکومت کی سرکاری ترجمان نوتو شرما نے اپنی گندی اور خلیص زبان سے کی ہے، اور نوین کمار نے اس کے اوپر تالیخ چڑھائی ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان دنیا کا دہشت گرد فسادی ملک تو پہلے بھی تھا، اور اس کے فسادات کشمیر میں نمایاں تھے۔ کشمیریوں کی چادر و چار دیواری کا تقدس ہو تو وہ ہندوستان نے پامال کیا، انسانیت کو کچلنے کا معاملہ ہو تو وہ لعنت بھی ہندوستان کے گلے میں ہے، اور اگر نہتے کشمیریوں پر گولہ و بارود کی برسات کی ہے تو وہ بھی ہندوستان ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری حکومت اور سب سے بڑا جمہوری ملک کہتا ہے، اور اپنے آپ کو امن کا داعی اور دعوے دار کہتا ہے، لیکن اس کی سیاکاریاں اور اس کی دہشت گردیاں دنیا میں نمایاں ہے۔ کشمیر تو کشمیر، آج ہندوستان کے اندر نہ عیسائیوں کو تحفظ ہے، نہ یہودیوں کو تحفظ ہے، نہ مسلمانوں کا مال و جان محفوظ ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا مال اور جان بھی غیر محفوظ ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے جو برداشت ہوتی رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ روپو شرما نے زبان دراز
हिंदुओं, तुम अपनी किताबें उठाओ। तुम्हारी किताबों में लिखा है कि तुम्हारे राम ने 12 साल की उम्र में सीता के साथ जब शादी की तो उसकी उम्र 6 बरस थी। बदल लो फिर अपने अकायद को, चला दो अपनी किताबों को। तुम्हारे राम का किरदार तो इस तरह है, तुम हमारे पैगंबर पर बात करते हो जो सैयद वल्द आदम है, और दुनिया का हर वो शख्स जिसके दिल के अंदर अदना सा भी एहतराम इंसानियत पाया जाता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी करता है और एहतराम भी करता है। तुमने शर्म और हया के पर्दे उतार दिए हैं, तो सुन लो नरेंद्र मोदी, मेरे रब ने तो इंतकाम लेना है। ये अबू लाभ की रूहानी बेटी नोबो शर्मा, इसका अंजाम भी अबू लाभ की बीवी की तरह होगा। वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसका अंजाम तो वो होना ही होना है इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह के बंदों के हाथों होगा। अगर तुमने इसको सजा ना दी तो फिर सुन लो इंशाअल्लाह ये सरफरोश इनमें से कोई उठेगा। फिर लोगों शर्मा का सर नहीं मोदी, फिर हमें तेरा सर चाहिए। और ये अगर इन्होंने उनको कड़ी सजा न दी तो इंशाअल्लाह फिर मैं कहूंगा, ऐ दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों, दारुल उलूम देवबंद के शयूखुल हदीस, और ऐ शाही मस्जिद के खतीब और असदुद्दीन ओवैसी, नजीबुद्दीन ओवैसी, फिर तुम्हें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों, सरफरोश बनकर, सरों पे कफन बांधकर मैदान में निकल चलो, और जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत का खात्मा ना हो जाए और नोबो शर्मा को सजा ना मिल जाए, अपने घरों को वापस ना जाओ। ये काम है जो करने वाला है। हम निकले हैं, इंशाअल्लाह हम निकलते रहेंगे। और जो आलम अरब ने और आलम इस्लाम ने हिंदुस्तान के खिलाफ बाइकाट का कदम उठाया है, ये कदम पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को उठाना चाहिए, सफीर को वापस करना चाहिए, अपना वजीर तिजारत वापस बुलाना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान उन जालिमों को, उन गुस्ताखों को सजा न दे, फिर हक बनता है कातिलू अइम्मतल कुफ्र के, कुफ्र के इन इमामों से, इन मूदियों से, इन बेगैरतों से किताल करना है, अपने नबी की हुर्मत के लिए फिर जिहाद करना है। आज तुम ये काम करके दिखा दो, फैसलाबाद का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हुर्मत रसूल पर कट मरने के लिए तैयार है। तैयार हो, तैयार हो, तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज साहब, मैं आपके तवज्जुह से दारुल उलूम देवबंद में आप भी मुरासला लिखे, बड़े खानदान के बेटे हैं आप। इसी तरीके से ये शहर अल्लामा ज़ियाउल कासमी का शहर, मौलाना सईद मोहम्मद सईद अहमद असद साहब का शहर, ये शहर हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन का शहर, ये शहर उलमा का शहर है। यहाँ से दारुल उलूम देवबंद को भी खत जाना चाहिए, शाही मस्जिद के खतीब को भी जाना चाहिए, और वहाँ की तमाम तर मसालिक की तंजीमों और उनके सरबराहों को भी खत जाना चाहिए कि गैरत पकड़ो, जोश में आओ, मैदान में उतरो, अपने नबी की हुर्मत का बदला और इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे डट मरना भी सआदत समझते हैं और काटना भी सआदत समझते हैं।
تیار ہو اس کام کے لیے؟ سارے تیار ہو؟ میں برادر مکرم شیخ فیاض احمد صاحب، انجینئر ثاقب صاحب، حق نواز صاحب، ڈاکٹر چیمہ صاحب اور شیخ فیاض صاحب اور ثاقب صاحب کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آنے والے قائدین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کی آمد پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک مستانہ وار نعرہ لگا دو، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا۔ فیصلہ باتوں بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کر ذرا جھوم کے جواب دو، حرمت رسول پر۔ آخر دعوانا اب ہمارا یہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے معروف شخصیت، آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور اتحادی امت کا درد رکھنے والے، میری مراد حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد حافظ اللہ، ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میکس والے اور آپ سے مخاطب ہو۔ فضیلت الشیخ اہل سنت کے مرکزی علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں مولانا سعید احمد اسد حافظ اللہ، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على محمد سعید حافظ اللہ کا، جس نے اپنے کارکنان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ ہر ایک قائد کے پاس، ہر ایک مسجد میں، ہر ایک عالم کے پاس، اور ان کو اپنے اسٹیج پر بلاؤ، اور اس کا مظہر آپ نے دیکھا۔ اب آپ کے سامنے بدعوت خطاب دے رہا ہوں تاریخ حرمت رسول کے چیئرمین محترم جناب امیر حمزہ صاحب حافظ اللہ، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شانئك هو الابتر۔ میں نے انتہائی مختصر آج صرف دو باتیں کرنی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں جب میں پرورش پا رہا تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا میرے ساتھ تھا، کھیل رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے، حضرت میکائیل آ گئے، زمین پر ترازو قائم کر دیا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں 10 بندوں کو رکھا، میرا پلڑا بھاری، پھر 100 کے ساتھ میرا پلڑا بھاری، پھر 1000 کے ساتھ میرا پلڑا بھاری، پھر ساری کائنات کے ساتھ محمد کا پلڑا بھاری۔ یہ حضور کی بات ہے، محمد کا پلڑا بھاری۔ میں کہوں تو حضرت محمد کریم علی شان کا پلڑا بھاری۔ اور میرے بھائیوں، دوسری بار رب نے پھر میزان قائم کیا، پھر جنت کے دروازے پہ میزان قائم ہوا، میرے حضور جنت میں جانے لگے، جبریل میکائیل ساتھ ہے، جنت کے دروازے پر ترازو، پھر اسی منظر کا اظہار۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین پر بھی ترازو، جنت پر بھی ترازو، ساری کائنات
نے کہا تو عیسائی ہے، اب تو حضرت محمد کریم کو دوسرے نمبر پر کر دے۔ اس نے کہا جب میں نے انصاف کا ترازو سامنے رکھا، پھر نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت موسیٰ، نہ عیسائی، نہ کوئی اور پہلے نمبر پر آئے۔ انصاف کے ترازو میں تو حضرت محمد کریم آئے۔ اور میرے بھائیوں میں سارے جناب والا آج ایک پھر پلڑا رکھا، کینیڈا میں اکیڈمی بنائی، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر خرچ کیا، اور امریکہ کا ایک سابق فوجی افسر جو بہت بڑا تھنک ٹینک، اس نے کہا ملٹری ہسٹری میں دیکھو بڑا جرنیل کون ہے، تو اس نے کہا میں ساری کائنات کی اور ساری انسانی ہسٹری کی تاریخ کو دیکھا، آج اپنی شخص کو بھی دیکھا، مجھے نظر آیا ایک ہی جنرل نظر آیا جن کا نامی حضرت محمد کریم ہے، نمبر 1 وہ ہے جن کی جنگ میں بھی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج اس عظیم پیغمبر کے لیے میسج پیغام مودی کے لیے آپ دیکھیں ایک تصویر، حضرت حافظ محمد سعید حافظ اللہ، اور جنہوں نے یہ سلوگن دیا حرمت رسول پر جان بھی، آج جناب ساری ملت اسلامیہ پاکستان کی، حتیٰ کہ اللہ اکبر دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حرمت رسول، نعرہ سلوگن کس نے دیا؟ اور بولو کس نے دیا؟ حافظ سعید نے دیا، حافظ محمد سعید نے دیا۔ اللہ اللہ، جس کی ایک للکار پر مودی موٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اندر ہیں، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ علامہ سعید اثر اور ملت اسلامیہ لائیں گے۔ اللہ اکبر، میں جو تمہیں بات بتلانے لگا ہوں، کیا یار خوبصورت اتفاق ہے۔ حافظ محمد سعید، حافظ محمد سعید کو سامنے رکھو، اور آج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں کون؟ سعید احمد اسد، سعید بھی اور اسد بھی۔ اور حافظ محمد سعید نے حافظ اللہ اپنا بیٹا بھیجا، حافظ طلحہ سعید بھیجا، وہ جناب سعد رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعد رضوی صاحب بھی حرمت رسول کے معاملے میں وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جناب سعید بھی، یہ اسد بھی، اور یہ سعد بھی، آج ملتی فیصلہ آباد میں فیصلہ ہے، حرمت رسول کی خاطر ہمیں اور دیکھو یار، اور دیکھو یار، ٹائم تھوڑا یہ میرے نا دائیں طرف اللہ یہ شیخ یعقوب صاحب تشریف فرمائے، اور یہ جناب حافظ فیاض صاحب ہیں، اور ساتھ جناب مولانا زاہد القاسمی حافظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ یار زاہد بھی کیا نام ہے، زاہد کا مطلب یہ پیغام زاہد القاسمی کا جو بھی اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، پیغام یہ اللہ اللہ حضور کی حرمت کے لیے ہم ایسے زاہد ہیں سارا جہان قربان کر دیں گے، پر حضور کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حضور کی حرمت پر آنچ پھر نعرہ لگاؤ یار، حافظ محمد سعید کا حرمت رسول پر جان بھی، حرمت رسول پر جان بھی۔ آخری اور تیسری بار یار، میں دو کیا تھی پر طاقت اتا ہو جائے گا، ان اللہ بہتر یحب الوتر، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں،
رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، حرمت رسول پر جان بھی، حرمت رسول پر جان بھی، حرمت مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے۔ تو آج ہم پھر اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ۔ اور اب تو جناب وہ جو ہے نا، ایک تو ہے نا ہمارے پاکستان کے مفتیان، یہ اہل حدیث کا مفتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت بریلوی کا مفتی ہے، یہ اہل تشیع کا مفتی ہے، یہ اہل دیوبند کا مفتی ہے، ہم بھی مفتیان ہیں، ایک ایک جماعت میں بڑے بڑے مفتیان ہیں، پر یہ سارے غیر سرکاری ہیں۔ اور میرے بھائیوں، عمان خلیجی ریاست کا ایک مفتی، ان کا نام ہے احمد بن حمد الخلیلی، سلطان عمان کا، اس نے کہا مفتی صاحب بیان دو، بیان کیا دیا، اللہ اللہ پڑھ کر سنا دوں اور سنا دوں اور سنا دیا، پھر عمل کرو گے۔ کہتے ہیں یقوم المسلمون کلہم، سارے مسلمان اکٹھے کھڑے ہو جاؤ اس ہندو دشمن کے خلاف جس نے حضور کی توہین کی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَحَرْبٌ، حضور کی توہین کر کے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ جنگ فرض ہے، فی مشارق الارض و مغاربہا، چاہے دنیا کے مشرق و مغرب ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان ایک ہے، حضور کے نام پر بچے بھی قربان، بیویاں بھی قربان، جانیں بھی قربان، سارا جان قربان، ساری زمین قربان، جن پر اگر میرے رب نے کیا اللہ اللہ مقابلے پر جو آیا سارے قربان۔ اور سنو جبریل بھی قربان، اور سنو اور جبریل بھی قربان، اور میکائیل بھی قربان، اور سارے فرشتے قربان، ساری کائنات قربان۔ یہ عقیدہ حافظ محمد سعید کے نمائندے امیر حمزہ کا، اسی پر سب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ اسی پر موت عطا فرما۔ انشاءاللہ تحریک چلے گی، بولے انشاءاللہ تحریک، انشاءاللہ تحریک چلے گی۔ یہ جو چندال ہے نا، یہ کھربوں پتی ہے، وہ ابو لہب بھی کھربوں پتی تھا، وہ بھی کھربوں پتی تھا، رب نے کہا اس کے مال کوئی کام نہ آیا۔ انشاءاللہ یہ حضور کی تم نے بے حرمتی کی، میرے رب کا فیصلہ واجب۔ مجھے اب یہ نظر آتا ہے کہ حضور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ پہلے فیصلہ آباد میں ہے، انشاءاللہ دلی میں بھی لہرائے گا۔ یہ مفتی کے سینے